میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، دیکھیں کب تک آپ چپ ہیں، میں بھی زور کیوں لگاؤں؟ ایسی بات ہے نا، پھر جیسے محبت کر رہے ہیں میں بھی نوکری کر رہا ہوں سرکار۔ مولا فرماتے ہیں کیا بات ہے، عاشق خدا، توحید پرست، اور علی شہنشاہ سید الموحدین ہے، توحید پرستوں کا سردار ہے۔ علی سے بڑا عاشق خدا کہاں سے لاؤ گے؟ مولا فرماتے ہیں تو شادی شدی بچے جنہوں نے بادشاہ شادیاں کی ہیں ان میں سے وہ پچھتا رہے ہیں، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے کہا ہم نے کرنی نہیں، چونکہ بیوی اللہ اور بندے کے درمیان میں حائل ہوتی ہے، لہٰذا یہ ہونی ہی نہیں چاہیے، بس عشق خدا ہونا چاہیے۔ یہ فرماتے ہیں نہ بیوی نہ بچے نہ گھر نہ مکان، کام کیا کرتے ہیں؟ پھر چپ کر گئے۔ مولا کوئی نہیں، آپ سے تو کہا ہے بس ادھر ہی ہیں، یہ اللہ کے بیلی ہیں، یہ خدا کے عاشق ہیں، یہ کہیں سے بہر جاتے نہیں یہاں سے۔ علی فرماتے ہیں نہ کام کرتے ہیں، نہ شادیاں ہیں، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ یہاں پہ بھی داد بنتی تھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ جو کوفے کے مسجد کے قریب گھر ہیں مومنین کے، یہ ان سے بڑے متاثر ہیں، وہ پکا پکایا کھانا 3 ٹائم ان کو پہنچاتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ علی فرماتے ہیں جب محلے والوں کا موڈ مزاج دل نہ کرے ان کو دینے پہ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ مولا پھر صبر کرتے ہیں۔ یعنی کتنی صفات ہیں، صبر کرنا بہت بڑی بات ہے، عبادت کرنا بہت بڑی بات ہے، ہر وقت عشق خدا میں رہنا بہت بڑی بات ہے، یہی آپ کو سمجھایا گیا ہے، مجھے بھی یہی سمجھایا گیا ہے، پڑھا بھی یہی جاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں اچھا جب ان کو ان کا موڈ نہ بنے تو پھر مولا صبر کرتے ہیں، اگر وہ دے دیں تو پھر مولا شکر کرتے ہیں۔ اب قیمت نہ ملی تو موجیوں والا سے بالکل چھٹی، گھر ہے اپنا، کھانا شانا کھانے آئیں گے، نہیں بولو گے تو پھر جس کو پسند کرتے ہو میں بھی آپ کو دیکھوں سرکار، ورنہ دعا تو میرا حق بنتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا؟ مولا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، رہتے ادھر ہی ہیں۔ علی فرماتے ہیں ڈنڈا لے آؤ اور انہیں یہاں سے بھگاؤ۔ یہ کون سے عاشق خدا ہے؟ علی فرماتے ہیں مل جائے تو صبر کے شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، یہ تو کوفہ کے کتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب ہاتھ بلند فرما لو جوان حیدری۔ علی فرماتا نکالو ان کو یہاں سے۔ دیکھ کون سے لوگ آئیں جو عاشق خدا بن گئے ہیں۔ اللہ نے آپ اپنی عبادت کے وقت بتائے ہیں، اوقات ہیں، اس وقت میں عبادت کرنی ہے، جاؤ شادیاں کرو، رزق حلال کماؤ، اپنے بچوں کو وقت دو، دوستوں کو وقت دو، جب اذان ہو تو پھر آ جانا، اس مالک کا سجدہ کرنا، پھر چلے جانا۔ اگر اللہ کی عبادت ہر وقت واجب نہیں ہے، وقت وقت پر واجب ہے۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو صبح کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوئی نماز واجب نہیں، پھر ظہر کی ہوگی تو پھر پڑھ لی، پھر کوئی واجب نہیں، پھر رات مغربین کی ہوئی پھر عشاء مغرب کی پڑھ لی، پھر کوئی واجب نہیں۔ اب جملہ ہدیہ کرنا ہے اور آپ سے دعا لینی ہے، یعنی اللہ کی عبادت نماز جس پر زور دے 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 کہ لوگ ہمیں کافر کہنے لگ گئے کہ یہ ہر وقت ماتم کرتے رہتے نماز پڑھتے نہیں ہیں، وہ اس کے وقت ہیں، صبح کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب عشاء کا وقت ہے، جب اذان ہوگی تب واجب ہوگا۔ مجھے اس ممبر کے غلاف کی قسم، امیر المومنین کے آج کے پاک دن کی قسم ہے، حسنین شریفین کی امامت کی قسم، چونکہ میں اتنی بڑی قسمیں کھا چکا ہوں، نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ واجب ہے، جو نہ پڑھے اللہ کہتا ہے میں اسے مشرکین میں اٹھاؤں گا، لیکن اس کے وقت ہیں، یعنی کبھی وقت ہے کبھی واجب ہے، کسی وقت واجب نہیں، اس وقت واجب ہے اب واجب نہیں، پڑھ لی واجب ادا ہو گیا۔ صرف علی کی ولایت ہے جو ہر وقت واجب ہے، ہر وقت۔ وہ ہاتھ ضرور پھیلائے جس کی چھت پہ علم ہے میرے حیدری۔ میں نوکر ہو گیا بھائی، حیدری ہے۔ تکلیف نہ دو ان کو، حیدری۔ علی کا نام احسان سمجھ کے نہ لیا کرو یار، جتنے جوان بیٹھو ایک باری ذرا کوشش کرو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ میں نوکر ہو گیا ہوں جی، نوکر ہو گیا، چونکہ نماز کا تعلق
انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اس لیے وضو واجب ہے نا، کوئی تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ بچے پہ نماز واجب نہیں، ہم پر ہے، کیونکہ نماز اس کے انتظار میں ہے، اس سن کو پہنچے گا پھر واجب ہو جائے گی۔ ہاں سبحان اللہ جی، لیکن علی کی ولایت ہر وقت واجب ہے، پیدا ہوتے ہی واجب ہے، بلکہ یوم الست سے واجب ہے۔ اللہ نے ہر روح کے، ایک بات سامنے آ گئی ہے جی، کوفہ کے ممبر پر علی بیٹھے تھے تو ایک بندہ سامنے گیا، اس نے کہا یا علی انا احبک انا وتولا کا، یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے تولا رکھتا ہوں۔ علی اسے دیکھ کر کہتے کذبت، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا یا علی واللہ، محمود پرویز رانجھا صاحب ایڈوکیٹ صاحب 21 رمضان کو وہ شہید قتل ہوئے تھے، تو مولا ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کے مرحومین کے مولا درجات بلند فرمائے۔ نماز کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ۔ اس نے کہا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، علی فرماتے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا یا علی واللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ علی فرماتے مجھے بھی اللہ کی قسم، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ساری مسجد کوفہ چیخی یا علی، وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں بھی تو قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ مولا جھوٹا کیسے؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے جسموں کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے روحوں کو خلق کیا تھا، اور اللہ نے ہر روح کے سامنے میری ولایت کو پیش کیا تھا۔ علی فرماتے ہیں اس وقت میں دیکھ رہا تھا جب اس کی روح میری ولایت کا انکار کر رہی تھی۔ 1 2 3 4 دوست حیدری، ایک بات کروں، لطف آ رہا ہے آپ کو؟ نمازیں کتنی واجب ہیں؟ 5، اور جو سب سے پہلی نماز واجب ہوئی ہے وہ ظہر ہے۔ اس لیے ابھی جب کل ہم شب قدر کی رات شیعان حیدر قرار جاگیں گے اور عبادت کریں گے تو 6 دن کی قضا نمازیں پڑھیں گے، تو ظہر سے شروع کرتے ہیں، چونکہ پہلی نماز واجب ظہر ہوئی ہے، پھر عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی نماز صبح کی ہے، واجب ظہر ہوئی ہے پہلے۔ پھر سارے میرے مذہب کے علماء نے 5 نمازوں پہ بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ظہر ہے نا، اور عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، صبح فجر ہے، ان کے جو نام ہیں یہ وقت کے اعتبار سے ہیں، چونکہ وقت ظہر کا ہے تو اس لیے اس کو نماز ظہر کہتے ہیں۔ عصر کا ہے اس لیے صلاۃ العصر، مغرب عشاء کو اسی طرح وقت کے اعتبار سے کہتے ہیں، حقیقی نام ان کے اور ہیں۔ سنتے رہنا، داد نہ دینا، پھر داد دو گے تو میں ویسے پریشان ہو جاؤں گا، چونکہ آپ تھوڑی دیں گے، اس لیے چپ کر کے سنتے رہیں۔ حقیقت میں ان کے نام اور ہیں۔ کون سے؟ وہ فرماتے ہیں الظہر ہوا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ظہر کا اصلی نام محمد ہے، سبحان اللہ۔ والعصر ہوا امیر المومنین، ہائے میں صدقے ہو جاؤں۔ عصر کا حقیقی نام علی ہے۔ والمغرب ہے یا سیدات نساء العالمین، مغرب کا اصلی نام سیدہ ہے۔ والعشاء ہو والحسن المجتبی، خوش تو ہو جاؤ یار، داد نہ دو، مسکراؤ تو صحیح یار۔ عشاء کا اصلی نام حسن مجتبی ہے۔ والفجر ہو والحسین، ماتمیوں سے ملاقات ہو گئی ہے جی، حیدری یار۔ فجر کا اصلی نام حسین ہے، ظہر مصطفیٰ، عصر مرتضیٰ، مغرب سیدہ، عشاء مجتبی، اور فجر سلطان کربلا۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جہاں دل کرے آپ مجھے بلا سکتے ہیں۔ یہ جتنی نمازیں ہیں نا، یہ 2 رکعت واجب تھیں۔ ظہر کی بھی 2 رکعتیں تھیں، مغرب کی بھی 2، عصر کی بھی 2، عشاء کی بھی 2، صبح کی ہیں 2۔ پھر وہ 4 کیسے ہو گئیں، وہ 3 کیسے ہو گئیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کہ 2 رکعتیں میری طرف سے واجب ہیں، ظہر کی 4 ہیں نا، 2 میرے محبوب کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لطف آ رہا ہے آپ کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے لطف آ رہا ہے، میں بالکل مطمئن ہوں کہ آپ بالکل مطمئن ہو کے سماعت فرما رہے ہیں۔
عصر کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے 2 میری طرف سے 2 علی کا حصہ، مغرب کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے 2 میری طرف سے 1 بی بی کا حصہ، عشاء کی بھی 2 تھی، فرمایا 2 میری طرف سے 2 حسن کا حصہ، میں ہوتا تو داد دیتا، صبح کی ہیں ہی 2۔ میں نے کہا میرا اللہ میں موجیوں والے میں کھڑا ہوں، ذرا وضاحت فرما، یہ سردار ہیں، یہ بہت بڑے عزادار ہیں، ان کا بڑا نام ہے، ان کا دل کرے تو یہ چھت کراس کر جائیں، چپ کر جائیں تو یہ چپ کے بڑے شہنشاہ ہیں، میرا اللہ ذرا مجھے وضاحت فرما، 2 رکعتیں اپنے محبوب کو بھی دیں، 2 رکعتیں اپنے ولی علی کو بھی دی، 1 رکعت حجاب اللہ سیدہ کو بھی دی، 2 رکعتیں اپنے حسن کے مظہر حسن مجتبی کو بھی دی، صبح کی صرف 2 رکھی، حسین کو کیوں نہیں دی؟ اللہ کہتے ہیں صبح کی 2 رکعتیں رکھ کے میں نے کائنات کو بتایا ہے کہ جو جو میرا ہے وہ سارا حسین کا۔ اب دل کر گیا ہو تو ایک باری ہاتھ اچھے حیدری، آپ کو بابا